وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ کی ہم نے 80 آیات پڑھ لی ہیں. آج آیت نمبر 81 اور 82 پڑھیں گے. بلا بلکہ، من جس نے، کسبا جس نے، کسبا کمائی، سیئتن برائی، اور احاطت گھیر لیا، بھی ساتھ ہی اسے، خطیئت برائیوں نے، ہو اس کی، پس اولئک وہی لوگ، اصحاب والے ہیں، النار آگ، ہم وہ، فی میں ہا اس، خالدون ہمیشہ رہیں گے. بلا بلکہ، یا کیوں نہیں، من جس نے، کسبا کمائی، سیئتن برائی، اور احاطت گھیر لیا، بھی ساتھ ہی اسے، خطیئت برائیوں نے، ہو اس کی، فبس اولئک وہی، اصحاب والے ہیں، النار آگ، ہم وہ، فی میں ہا اس، خالدون ہمیشہ رہیں گے. اور الذین وہ لوگ، آمنو جو سب ایمان لائے، اور عملو ان سب نے عمل کیے، الصالحات نیک، اولئک وہی، اصحاب والے ہیں، الجنتی جنت، ہم وہ، فی میں ہا اس، خالدون ہمیشہ رہیں گے. اور الذین وہ لوگ، آمنو جو سب ایمان لائے، اور عملو ان سب نے عمل کیے، الصالحات نیک، اولئک وہی، اصحاب والے ہیں، الجنتی جنت، ہم وہ، فی میں ہا اس، خالدون ہمیشہ رہیں گے. بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ جس نے کوئی برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ اور اس کی برائی نے اسے گھیر لیا، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ تو وہی لوگ دوزخی ہیں، جہنمی ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اولئک اصحاب الجنہ وہی لوگ جنتی ہیں، باغات والے ہیں، جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. بلا من کسب سیئۃ کیوں نہیں کہ جس نے برائی کمائی ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ اور اس کی برائی نے اسے گھیر لیا ہے، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ تو وہی لوگ جہنمی ہیں، جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور پھر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیے، نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ وہی جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ ان باغات کے اندر، اس جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے. بنی اسرائیل والوں نے یہ بات کہی کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں، ہم اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے قریب تر ہیں، یہودیوں نے، تو ہمیں جہنم میں زیادہ دیر جو ہے وہ نہیں رکنا پڑے گا، جہنم میں زیادہ دیر نہیں رکنا پڑے گا. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً
ہمیں چند دنوں کے علاوہ آگ نہیں چھوئے گی، صرف ہم چند دن رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ 7,000 سال کی دنیا ہے، تو 7,000 1,000 کے بدلے میں ہم ایک دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد نکال دیے جائیں گے۔ تو ہم دنیا کے اندر جو مرضی کریں، ہم اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم بخشے ہوئے ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ان کی اس بات کے مقابلے میں کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم جتنی مرضی برائیاں کریں ہم اللہ کے پسندیدہ معاف کیے جائیں گے، یا فلاں نے ہمیں معاف کروا لیا ہے، فلاں نے ایسے کروا لیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا اس کے مقابلے میں یہ بات کہی ہے کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جس نے برائی کمائی ہے اور پھر اس کی برائیوں نے اسے گھیر لیا ہے کہ وہ ان کے اندر گھیر گیا ہے، وہ ان سے نکل نہیں پا رہا ہے، اولئک اصحاب النار، یا نکلنا چاہتا نہیں ہے، یہ لوگ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جہنم میں اپنی اس برائیوں کی وجہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، نیک اعمال کیے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اپنے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ یہود کے دعویٰ کہ اللہ رب العزت نے تردید کرتے ہوئے جنت اور جہنم میں جانے کا ایک اصول بیان کیا ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، یعنی کفر اور شرک کا وہ مرتکب ہوگا، تو ان کے ارتکاب کی وجہ سے اگرچہ بعض اچھے عمل بھی کیے ہوں گے تو وہ بھی اس کی حیثیت نہیں رہیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الکافر اذا عمل حسنۃ اطعم بها طعمۃ فی الدنیا، کہ کافر جو شخص ہے اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے نا تو اس کو اس کی جزا دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے، لیکن مومن کا کام، مومن کا معاملہ الگ ہے۔ وان المؤمن اذا عمل حسنۃ، اگر وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو کل قیامت کے دن کے لیے سنبھال کر رکھتے ہیں، لیکن کافر کو کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتا نہ آخرت پر، نہ رب پر، نہ کسی اور چیز پر، نہ نبی پر، نہ کتاب پر، تو اس کا عمل اس دنیا میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ جہنمی ہیں، یعنی یہاں سے مراد کفر اور شرک کے مرتکب ہیں، وہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہیں گے۔ تو یہاں پر سیئات سے مراد کفر اور شرک ہے، اور جو ایمان اور عمل صالح سے متصف ہوں گے وہ جنتی، اور جو مومن گناہ گار ہوں گے تو ان کا جو تعلق ہے، ان کا جو مسئلہ ہے، معاملہ ہے، وہ اللہ رب العزت کے سپرد ہے۔ وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف فرما کر یا بطور سزا کچھ عرصہ جہنم میں رکھنے کے بعد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا، جیسا کہ ہمیں احادیث صحیحہ سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اس کی گناہوں کا بدلہ دے کر، اگر تو وہ مومن ہے اور مسلمان ہے، عمل صالح کرنے والا ہے، اگر اس سے کوئی لغزشیں ہوئی ہیں، کوئی خطائیں ہوئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب لے کر، اس کو اس کی سزا دے کر اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا آخر۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے ہی چلے جائیں اور ہم اس بات کا یہ یقین رکھیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے گا، اللہ ہم سے کسی قسم کا بدلہ جو ہے وہ نہیں لے گا۔ تو اللہ رب العزت انصاف پسند، عادل ہے، اس کی صفت ہے، اس نے عدل کرنا ہے۔ یہ تو نا انصافی والی بات ہے نا کہ ایک بالکل ہی گناہ گار ہے، اس کو معاف فرما کر جنت میں داخل کر دیا، اور ایک وہ ہے کہ جو ایمان والا بھی ہے اور اس کے اندر کچھ خطائیں بھی ہیں لیکن اس کو جہنم کے اندر بھی ڈال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی عادل ہے، کوئی اللہ رب العزت کے عدل پر سوال نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے اگر ہم اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ موازنہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس جگہ پر ہیں۔ تو ان باتوں کا، ان دو آیات کا مقصد اللہ رب العزت کا یہود کی بات کی تردید تھی کہ ہم اللہ کے چیتے ہیں۔ تو یہ بات کسی کو نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ جو ایمان لے کر آئے ہیں، عمل صالح کیے ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، ایسے خوبصورت باغات کے جن کا ہم تذکرہ کرتے کرتے جو ہے وہ تھک جاتے ہیں، لیکن ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ایسے باغات ہیں
کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، حتیٰ کہ ایسی ایسی جگہیں ہیں، ایسی ایسی باغات ہیں، محلات ہیں کہ انسان کے ذہن کے اندر، انسان کے دل کے اندر تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے عمل صالح کی، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے یہ باغات ہیں، ذالک الفوز الکبیر۔ اور ساتھ ہی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں ہو جائیں جو آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ایمان والے اور عمل صالح کرنے والوں کے اندر شامل فرما دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن اور حدیث کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔